شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائیوں انبیاء کرام کا تذکرہ جیسے سورۃ انبیاء میں کیا ہے اور سورۃ یونس میں کیا ہے اور سورۃ نوح میں کیا ہے، اسی طرح کچھ زیادہ پیغمبروں کا اکٹھا تذکرہ تھوڑا تھوڑا شستہ ان آیات میں کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد پھر ذکر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الیاس کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اب اللہ تبارک و تعالی یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ صاحب وحی پیغمبر تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی نازل کرتے ہوئے اور ان پر صحیفہ بھی نازل کیا، اور وہ صحیفہ جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بائبل جو اس وقت جس کو ہولی بائبل کہتے ہیں، جو عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے، جس میں پہلے 5 باب تورات کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی، اور اس میں پھر آگے صحائف جو 39 ہیں ان میں یوناح یا یوناف صحیفہ جو حضرت یونس علیہ السلام پہ اتارا گیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر ساتھ ہی 4 انجیلیں جس کو اناجیل اربع کہتے ہیں، جو اصل کتاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہونے والی انجیل تھی، اب وہ 4 بلکہ اس سے بھی بڑھ چکی ہوگی۔ یہ تو بائبل میں 4 اناجیل 4 انجیلیں بن چکی ہیں، اور وہ داخل کر کے بائبل بنا کر ہولی کتاب بنا دی گئی ہے۔ اب خود بتائیں، جو اصل کتاب ہی وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی، اور پھر بائبل کی شکل میں نام دے کر اس میں کئی مضامین اکٹھے کر کے بند کر دیے گئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیغمبر حق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا بنایا کہ جن کی ہر ادا اللہ نے محفوظ رکھی ہے۔ قرآن تو اللہ نے اپنے ذمہ رکھا تھا، قرآن کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ لگائی ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کی ہر ادا اور ہر حرکت اور ہر سکن، وہ بھی حدیث بخاری ہو یا مسلم ہو یا سیاستہ ہو یا اور حدیث کی کتابیں ہوں، اس میں بند کر کے محفوظ کر کے امت تک پہنچائی۔ یہ صرف اب نہیں بلکہ آج بھی یہودی جو دیوار گریہ ہے، جس کو گریہ دیوار کہتے ہیں، جس پر یہ ٹھہر کے روتے ہیں، وہاں پر محمد کے لفظ یہ کہتے ہیں، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد کے یہ لفظ تم تورات سے اخذ کر کے بتاتے ہو، تو یہاں محمد سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ، اس کا نام محمد ہے اس لیے کہ وہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن افسوس، عقل پہ جب رات آتی ہے تو محمد کے معنی انہیں بدل دیے، حالانکہ محمد کی تاریخ پچھلی اس کے اندر پوری کی پوری موجود ہے کہ وہ ایسا نبی ہوگا، اس کے ایسے صحابہ ہوں گے، ایسی شکل ہوگی، ایسے معجزات لے کے آئے گا۔ پھر وہ انہوں نے لکھا کہ وہ محبت کرنے والا، انہوں نے معنی کیا ہے، حالانکہ تورات میں کیا اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ محمد بن کی جو اضافت ہے، یہ دراصل اس کی عزت اور شرف کو آگے بڑھانے کے لیے، جیسے الیاس کو الیاسین کہا اللہ تعالیٰ، جیسے قرآن میں الیاس کو الیاسین کہا، ایسے ہی طور سینا کو سینا کا سینین کہا۔ سینین کا لفظ ہے، وقت تین وزد طور و طور سینین، طور لفظ تو نام طور سینا ہے تو سینین کہا۔ ایسے ہی محبت میں اللہ نے حضور کریم محمد مصطفیٰ کا نام محمدن کہا، لیکن افسوس کہ ان کی عقل پہ رات ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں اس دیوار گریہ پر محمد، لیکن معنی اس کا ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، محبت کرنے والا، یعنی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں۔ اور نبی کی بات ضرور کرنی چاہیے، ہم تو ہر نبی کو مانتے ہیں، لیکن اس نبی میں نبی محمد محبوب کریم محمد مصطفیٰ ہے، جس میں احمد بھی ان کا لقب ہے، محمد بھی ان کا نام ہے، کوئی ان کا پرتو نہیں، کوئی ان کا ذل نہیں، کوئی ان کا بروز نہیں، کوئی ان کی روح کسی اور میں نہیں، اور وہ ایک ہی جسم کی ایک ہی روح محبوب کریم محمد مصطفیٰ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت یونس علیہ السلام انہی یعنی انبیاء کرام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 پیغمبروں کو پیدا کیا. 4000 پیغمبر اس میں آئے، اور ان میں حضرت یونس علیہ السلام بھی اسی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یعنی اس سلسلے میں پیدا کیے گئے. بہرحال میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو شام اور فلسطین کی طرف بھیجا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عراق کے صوبے موصل میں، جو کہ دریائے فرات کے کنارے، دریائے موصل جو کہ عراق میں ہے اور دریائے فرات بھی عراق میں ہے، اور دریائے فرات کے کنارے نینوا کی بستی ہے، آج بھی مشہور ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے وہاں جا کر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو ہدایت کی بات کی، مگر اس قوم نے آپ کو جھٹلا دیا. یہاں تک کہ اس قوم نے براہین دلائل جب حد سے زیادہ سننے کے باوجود، یہ سب سے بڑی دلیل تو یہی ہوتی ہے جو پیغمبر حق کی زبان سے اللہ کی کلام بن کے آتی ہے، تو ان پر یونا یا یوناف کی کتاب صحیفے کی شکل میں نافذ کی گئی تھی، اور ان سے وہ ان کو بتاتے تھے لیکن نہیں سمجھے. آخر پیغمبر کا بھی ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پھر پیغمبر کو مجبور کیا جاتا ہے، اور پیغمبر کو بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم حق پہ ہو تو پھر عذاب لاؤ، ہمیں دکھاؤ، اگر ہم حق پہ ہوئے تو ہم بچ جائیں گے، اگر آپ حق پہ ہوئے تو آپ بچ جائیں گے. نعوذ باللہ، اس قسم کی دل سوز، دل کو دکھانے والی باتیں بھی کرتے تھے. تو پیغمبران حق کی دل کو دکھانے والی باتیں شروع سے ہوتی آئیں، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی. اللہ تعالیٰ نے کہا 3 دن انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کیسے اس بستی میں ٹھہر سکتے، ذرا بتائیے، جہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ 3 دن کے اندر یہاں عذاب آئے گا اور اس بستی کو مٹا کے میں رکھ دوں گا. اور یونس کو پتہ بھی ہے کہ پچھلی قوموں کو کیسے تباہ کیا گیا، کیسے برباد کیا گیا، کیسے ان کی ہلاک لوط علیہ السلام کی قوم زمین سے اٹھا کر ان کی بستی کو وہ اوندے منہ پھر پتھروں کی بارش کر کے ختم کر، یہ ساری باتیں پتہ تھی. تو حضرت یونس اس لیے بغیر انتظار کیے وہاں سے نکل پڑے کہ کہیں 3 دن کے دن بعد جب عذاب آنا شروع ہو تو شاید میں اس وقت نکلنا مشکل ہو جائے اور عذاب کی کہیں لپیٹ میں نہ آ جاؤں. ایک بشری تقاضے کے تحت جلدی کی، اور اللہ کریم نے اس بے صبری کا ذکر حضور کو بھی بتایا کہ آپ اپنے پیغمبر یونس کی طرح مت بنے. فلا تکن کصاحب الحوت، فلا تکن کصاحب الحوت، کتنا پیارا نام دیا ہے. اس مچھلی والے پیغمبر نام بھی نہیں لیا، اس مچھلی والے پیغمبر کی طرح مت بنو کہ جن پر عذاب کی خبر دی گئی اور وہ پہلے نکل پڑے. اور یہاں تک کہ جب وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. دیکھیے آیت نمبر 39 کو ٹائم زیادہ ہو جاتا 139. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورۃ صافات کی آیت 139. اور بے شک یونس مرسلین میں سے تھے، نبیوں میں بھی ہو سکتے تھے. مرسلین ان پیغمبروں کو کہا جاتا ہے جن پر کتاب نازل ہوئی ہو یا صحیفہ نازل ہوا ہو. تو اس لیے کہا وَإِنَّ يُونُسَ، وہ ایسے پیغمبروں میں سے تھے جن پر وحی نازل ہوتی تھی. یہ نہیں کہ وہ دوسرے پیغمبر کی کتاب کو لے کے چلتے تھے، بلکہ وہ پیغمبر ایسے تھے جن پر وحی نازل ہوتی تھی. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ پیغمبروں میں سے مرسل پیغمبر تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ بھاگے. اباق اس کو کہتے ہیں جو غلام بھاگا ہوا ہو، جو اپنے آقا سے بھاگ جائے. حضور نے فرمایا جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے. یہ اس وقت، اب تو غلام کا تصور نہیں رہا. بہرحال اذ ابق الى الفلك، ابق کہتے ہیں بھاگے ہوئے کو. جبکہ وہ بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ کو روا ہے اپنے حبیب کو جیسے کہیں، اپنے پیغمبر سے جیسے بات کریں، ان کا ذکر جیسے کریں. اللہ جانے، ہم پیغمبر جانے، ہماری زبان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے جو پیغمبر حق کی شان میں گستاخی کے کوئی کلمات یا بو بھی دے، جیسا کہ مختلف مفسرین سے غلطی لگی. جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ ان کو معاف کرے، بعد میں اس نے معافی مانگ لی تھی اور ان کی کتاب سے آج وہ باتیں نکال دی گئی ہیں. اور حضرت قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی ان تمام تفہیمات کتابوں میں سے ان الفاظ کو ان کی وصیت پر نکال دیے ہیں. بہرحال پرانی کتابوں کی جلدیں جو اگر موجود ہیں ان میں اگر کوئی توہین آمیز الفاظ ہیں تو وہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، غلطی ہو گئی تھی ان سے. اور اس طرح غلطی یہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو باقاعدہ سلسلہ نسب، یعنی جو کیا کہتے تعلیم ہے وہ پراپر طریقے سے حاصل نہیں کرتے اور مطالعے کی زد میں آ کر پھر زبان
کچھ نہ کچھ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر تعلیم کے لیے مکتب ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، تھاٹس ہے، کالج ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے۔ اگر بغیر یونیورسٹی کے کوئی ڈگری لے کے آئے کوئی مانے گا؟ پر آپ کو پتہ ہے چاہے جتنا بڑا بھی فرسی کیوں نہ ہو جائے، نہیں بھائی جب تک ڈگری نہیں دکھاؤ گے۔ اس لیے مدرسوں کی ڈگری بھی ضروری ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے، بہت قابل عالم تھے، کسی بھی فن کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور ہر فن علم پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اور یہ واحد ایسے شخص تھے بر صغیر میں کہ یہاں پر بھی وہاں پر بھی جہاں پر بھی عجم عرب میں ان کی کتابیں موجود ہیں، لیکن غلطیاں ان سے لگیں اور وہ غلطیاں اس پر بعض علماء نے کی۔ پھر انہوں نے رجوع کیا اور ارادہ کیا کہ ان کو نکالا جائے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، چلے گئے۔ بہرحال علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ڈاکٹریٹ کے جو یعنی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، کوئی عالم نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جس میں کوئی غلطی نہیں، جس میں کوئی ایسا ابہام نہیں، کوئی ایسا کوئی الزام نہیں، کوئی ایسی کوئی تردید نہیں، کوئی ایسی کوئی معافی نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سید سلیمان ندوی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور ان سے باقاعدہ پوچھتے تھے، مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی طرح اور بہت سے ایسے ہمارے اساتذہ اور اولیاء کرام گزرے ہیں کہ جن سے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ رابطہ کرتے تھے، اور اپنی شاعری کے انداز کو اور گفتگو کو جب پیش کرنے کی لیے باری آتی تو اس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بالترتیب ان کی ترتیب اور ان کا تعلق، ان کا ہمیشہ رابطہ اور خطوط آج بھی ان کے محفوظ ہیں کہ جن میں انہوں نے اپنی شاعری کی اصلاح ان سے کرائی۔ اس وقت تک کوئی بول اپنی مرضی سے نہیں نکالا جب تک کسی عالم دین کی سند یا ان کی دستخط یا ان کی تصدیق و تائید ان کو حاصل نہ ہوئی۔ اس لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور شاعری امت کے لیے قابل عمل اور قابل تقلید ہے۔ بہرحال علامہ صاحب ہوں یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اور مفسرین حضرات ہوں، سب ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ تو ان سے یہ غلطی لگی کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک پیغمبری رسالت کے ڈیوٹی میں کوتاہی کی، جس وجہ سے ان کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ بات نہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ بات اصول یاد رکھیے، یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن گلی میں چلتی پھرتی آوارہ عورت کو آپ دیکھ کے ناراض ہوتے ہیں، وہ کیا ہو؟ کس لیے کہ وہ آپ کی بیوی نہیں، اس سے آپ کا تعلق نہیں۔ لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کے حکم کے خلاف گھر سے باہر نکلے یا آپ کا کہنا نہ مانے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ اور اکثر دیکھا جاتا ہے استاد اپنے اس شاگرد پر زیادہ غصہ کرتا ہے جس شاگرد سے اس کو زیادہ محبت ہوتی ہے، جیسے مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے اس لیے میں آپ کو ڈانٹ دے دیتا ہوں۔ لیکن خدا کی قسم بزرگوں کی عزت اور تقریم میں میرے دل میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی، کوئی توہین نہیں ہوتی۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی سمجھ آئے، آپ کو بھی سمجھ آئے، اور یہ سمجھا کے پھر یہ بات آگے تک جائے۔ اب اس طریقے سے اب علماء کرام نے یہ بات اور اصول مقرر کیے ہیں کہ اولیاء کرام ہوں یا انبیاء کرام ہوں، ان کی تھوڑی سی بھی لغزش اللہ کے نزدیک گناہ ہوتی ہے۔ ان کی تھوڑی سی لغزش کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نزدیک گناہ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب کو 80 سال یا 40 سال آنکھوں سے نابینا ہونے کی اور پھر اپنے بیٹے سے جدائی کی تکلیف اٹھانی پڑی، صرف اس لیے کہ اللہ کی محبت میں حضرت یوسف سے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ان بھائیوں بیٹوں سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ روا نہیں تھا۔ حالانکہ محبت اپنی اولاد سے پدری یہ ایک طبی تقاضا ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ کتنی تکلیف دی کہ بچپن ہی میں اس بچے کو اٹھا لیا اور دور کر کے رکھ کے حضرت یعقوب کو آنکھوں کی بینائی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال کر کتنی مدت تک آپ تبلیغ بھی کرتے رہے، دعوت بھی کرتے رہے اور روتے بھی رہے اپنے بیٹے کے لیے، اور غم کی حالت میں کیسی پتلی تبلیغ کی ہو، کیسے امت کی رہنمائی کی ہو۔ سبحان اللہ، یہ ساری باتیں صرف اور صرف یہ ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب بندوں کو تھوڑی سی بات پر، ان کی لغزش پر بھی ان سے امتحان لے لیتے ہیں۔ اس لیے حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اگر ان نیکیوں کو نہ کرے، جیسے نفل ہے وغیرہ ہے، مستحب ہے، تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر مقرب آدمی، ولی آدمی تہجد بھی چھوڑ دے، یا پھر وہ اللہ کی عبادت میں تبلیغ کا حق چھوڑ دے، یا کوئی تھوڑی سی ترتیب میں تبدیلی کر دے، تو اللہ کی طرف سے فوراً پکڑا جاتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے اس سے۔ تو اسی لیے یونس علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے جلدی کرنے پر اور بے صبری کرنے پر، اس جگہ سے نکلنے پر فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو
آزمائش میں ڈال دیا۔ اب یہاں ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، کہ جب کہ وہ بھاگے ایک کشتی والوں کی طرف جو مشحون بھری ہوئی تھی، مشحون کے معنی بھری ہوئی تھی، بھاری بھرکم، پوری کشتی بھر چکی تھی، جگہ نہیں تھی، لیکن یونس وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا ایک خوبصورت نورانی شخص کھڑا ہے اور وہ بھی جانا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اس کو سوار کر دیا۔ جب سوار کر دیا تو کشتی جب درمیان سمندر میں آئی تو رک گئی۔ ملا نے کہا اب یہ وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب یا تو یہ ڈوب جائے گی اور یا اس سے ایک بندے کو ڈبانا ہوگا۔ جب تک کہ ایک بندہ نہیں نکالو گے اس وقت تک کشتی آگے نہیں چلے گی۔ اب کون نکالے، کس کو نکالیں؟ اب سارے حیران، انہوں نے کہ فساہم فکان، دیکھیں آیت نمبر 141، بس انہوں نے پھر کوڑا ڈالا، فکان من المدحضین، ایک بار کوڑا ڈالا، حتیٰ کہ کوڑا ڈالنے والے بھی حضرت یونس خود ہی تھے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اس شخص سے کوڑا ڈلوایا جائے جس کا چہرہ بھی نورانی اور جس کا وجود بھی نورانی اور جس کی کلام بھی نورانی۔ سبحان اللہ، پیغمبر خود اپنے آپ کو بنوا لیتے ہیں۔ انہوں نے کوڑا ڈالا یا کوڑا ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتے، پھر ڈالو پھر ڈالو پھر ڈالو، حتیٰ کہ کشتی چکولے کھانے لگ گئی۔ اب خطرہ زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت یونس نے کہا اب تو میں ہوں کہ میں اپنے رب کے حکم کے بغیر بستی کو چھوڑ کے نکل پڑا ہوں۔ غلام جو بھاگا ہوا ہے اپنے رب کا تو وہ میں ہی ہو سکتا ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چھلانگ لگائی کشتی سے اور سمندر میں چلے گئے۔ کشتی میں مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا، آگے ذکر فرمایا فلتقمہ، فلتقمہ، تقمہ کے معنی اس نے نوالا بنا لیا، اچک لیا۔ فی حوت نے، حوت کے معنی یعنی وہ کیا کہتے ہیں، حوت یعنی مچھلی، ہاں، اس مچھلی نے اس آپ کو کیا کر لیا، لقمہ بنا لیا۔ وہو ملیم، اور آپ ملال کرنے لگ گئے، یعنی ملامت ان کو محسوس ہو گئی کہ اللہ کی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے 4 اندھیروں میں حضرت یونس تھے، ان 4 اندھیروں میں ایک مچھلی تھی بڑی جس نے آپ کو نوالا بنایا، پھر اس مچھلی کو ایک بہت بڑی مچھلی نے پھر نوالا بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر رات کا اندھیرا تھا اور سمندر کا اندھیرا تھا، پھر نکلے تو 4 رکعتیں کیوں پڑھی، وہ عصر کا وقت تھا، اس لیے 4 رکعت عصر کی ہم پہ مقرر کی گئی۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ضرور ہے، لیکن روایات کے اعتبار سے علماء کرام نے رسول اللہ کی کچھ احادیث سے جو جہاں جہاں سے ملی ان سے ترتیب بنائی کہ مغرب کی نماز کیوں ہوئی، عشاء کی نماز کیوں 4 ہوئی اور 2 رکعت فجر کی کیوں ہوئی، اس کی ساری وہ ترتیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مختلف پیغمبروں کی ان نشانیوں سے پوری کر کے بتائی گئیں۔ تو یونس علیہ السلام کی نماز 4 رکعت، اس بدلے میں جب کہ آپ نکلے بہر تو پھر 4 رکعت پڑھی، تو اس لیے امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عصر کی نماز کو 4 رکعت رکھا گیا۔ بہرحال فالتقمہ الحوت وهو ملیم، پس اس مچھلی نے آپ کو نوالا بنا دیا، وهو ملیم، اور حال یہ تھا کہ آپ ملامت ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ پہلے فرمایا فکان من المدحضین، مدحضین کہتی ہیں مغلوبین، مدحضین کے معنی کیا ہے، مغلوب۔ بس جب آپ کا کوڑا نکلا اور آپ نے چھلانگ لگائی تو فکان من المدحضین، سمجھ گئے کہ اب میں مغلوب ہو چکا ہوں اور ان لوگوں میں ہوں کہ یہ لوگ اب میرے بات پر غالب آ چکے ہیں اور مجھے اب خود ہی چھلانگ لگا دینی چاہیے۔ جب چھلانگ لگائی تو فالتقمہ الحوت، اس مچھلی نے آپ کو جو منہ کھولی ہوئی تھی اس نے آپ کو نوالا بنا کر نگل لیا، اور وہ ملیم، اور آپ ملامت کرتے ہوئے رہ گئے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس میں تسبیح کرتے رہتے۔ اگر اللہ نہ چاہتا، ان کو اس کشتی سے باہر نہ نکالنا چاہتا، تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ تسبیح پڑھنے والوں میں ہوتے اور ہمیشہ کے لیے کیا ہوتے، اس میں اس مچھلی کے اندر رہتے۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، البتہ تھا، لام یہاں البتہ کے لیے، لام البتہ کے لیے، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے، اصل میں لابسہ ہے، لابسہ لام تاکید کے لیے، البتہ تھا لابسہ رہتے، لابسہ ملبوس یعنی رہنا، رہتے فی بطنہ اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اگر اللہ نہ چاہتا اور تسبیح نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کلمہ نہ پڑھتے، تو ہم ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے اور وہ مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہتی، اور قیامت میں جب پھر اٹھایا جاتا تو پھر وہاں سے ہم ان کو وہاں سے نکالتے اور اسی حالت میں وہ تسبیح پڑھتے رہتے اور اس مچھلی کے اندر رہتے، فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، پھر ہم نے ڈال دیا پھر ایسے چٹیل میدان پر کہ وہ اس حال میں کہ جب اس مچھلی نے آ کر وہاں پر آ کے آپ کو اگلا اس چٹیل میدان میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو وہاں پر ان کی حالت بڑی ہی یعنی کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کے جسم کے اندر وہ جو نرمی جو جسم تھا، وہ جو اوپر کا لباس تھا، وہ سارا کا سارا کیا ہو چکا تھا،
نرم نازک ہو چکا تھا. پھر اس موقع پر کیا ہوا اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کے فہم سے بہرور ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا